ناظرین کرام، اس وقت ہمارے ساتھ نوحہ خان ساجد بھائی موجود ہیں اور ہم اس وقت سوئم کی جناب میشر لکھنوی صاحب کی مجلس میں موجود ہیں۔ ساجد بھائی، میں آپ سے جناب میشر لکھنوی صاحب کے بارے میں جاننا چاہوں گا، کیونکہ ایک ان کا تعلق رہا ہے، بہت سارے نوحہ خانوں سے سلسلے رہے ہیں اور ایک ان کا بہت ظاہر سی بات ہے نامی سلسلہ ہے، تو آپ ان کے بارے میں کچھ کیا کہنا چاہیں گے؟ بھائی اصل میں میشر لکھنوی ایک صدی کا نام ہے اور یقیناً ایسے شاعر بہت مشکلوں سے پیدا ہوتے ہیں اور ہمارے لیے تو ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا۔ میشر صاحب جیسا آدمی جو ہے، یعنی جانا تو سب نے ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، تو سب نے اس دنیا سے رخصتی ہونا، مگر یقین کریں کہ اتنے مارکت العارن ہیں کہ کئی سالوں تک، مطلب صدیوں تک یہ نوحے جو ہیں وہ پڑھے جائیں گے، تو میشر صاحب یاد آتے رہیں گے مستقل، جس میں آپ خود ہی اس سے واقف ہیں اور یقیناً میں بھی ان میں سے ایک نوحہ خان ہوں جس کو یہ شرف حاصل ہوا کہ میشر لکھنوی کا نوحہ میں نے بھی پڑھا، اور مارکت العارن نوحہ تھا جو دنیا میں سنا جاتا ہے۔ چلو کربلا چلیں، سب جانتے ہیں اس کو، جب بھی کربلا جا رہے ہوتے ہیں تو میرا نوحہ یاد آتا ہے، سب کو ویسے بھی یاد آتا ہے، اے شاہ کی عزادار چلو کربلا چلیں، یہ دل ہے بے قرار چلو کربلا چلیں۔ یعنی اب یہ مقطع ضرور کہوں گا یہاں پر میں کہ میشر بڑی ہے بات کہ ہو شاعر حسین، پھر تو کہیں گے لوگ تمہیں زائر حسین، بڑھ جائے گا وقار چلو کربلا چلیں۔ لہذا اتنے بہترین نوحوں کے خالق آج ہم سے جدا ہو گئے، مگر ایک افسوس ہوتا ہے مجھے بہت بے انتہا، وہ یہ دیکھ کے اب ہم مردہ پرست بھی نہیں رہے۔ زندگی میں تو خیر جو ان کے ساتھ ہوا وہ ہوا، لیکن مرنے کے بعد بھی جو ہو رہا ہے، یعنی اگر آپ ابھی صرف نگاہ کریں کہ یہاں پر تو کیا اتنے بڑے شاعر کا مقام یہ تھا کہ اتنے لوگ ہی موجود نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں نا سوئم میں کیا پوزیشن ہے، جنازے میں موجود تھے ہم، جنازے میں کیا پوزیشن تھی، لیکن بس افسوس کی بات ہے حس ختم ہو گئی لوگوں کی اب، اور لوگ اس بات سے بالکل اب دور ہوتے جا رہے ہیں کہ کس صدی سے ہم جو گزر گئے اور کون آدمی ہمارے درمیان سے گزر گیا، یہ پتہ ہی نہیں ہے کسی کو۔ نفسی کا دور ہے۔ اچھا، میں ساجد بھائی ایک چیز اور اپنی آج اس پروگرام سے میں کرنا چاہوں گا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں شیعت میں کوئی ایسی کمیٹی نہیں ہے، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بڑا شاعر، کوئی نوحہ خان، کوئی مولا کا عزادار، کوئی مولا کا ذاکر اگر بیماری میں ٹائم گزار رہا ہے، انہوں نے 10 سال یا 6 سال یا 4 سال گزارے، تو کوئی ایک ایسا ادارہ نہیں ہے جو ان کی ہیلپ کر سکے، کوئی میڈیکل کا کوئی خدمات دے سکے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، گلا تھا لوگوں سے، مجھے اسی بات کا سب سے بڑا قلق ہے، میں نے اپنی زندگی کے 40 سال اس عزاداری کو دے دیے اور دے رہے ماشاء اللہ۔ مجھے بتائیے، میں 30 سے 32 ممالک بھی گھوم کے آ گیا، مگر کتنے لوگ ہیں جو کبھی فون کر کے پوچھتے ہو کہ تم نے آج کھانا بھی کھایا نہیں کھایا؟ ہے ایسے مومنین ہیں، صرف اگر سامنے دیکھ لیں گے تو واہ واہ کیا کہنے، سبحان اللہ، لیکن میں نے بتایا نا آپ کو، آج میں اپنا بھی میشر بھائی کے سوئم کی مجلس میں دیکھ رہا ہوں، میں اپنا سوچ رہا ہوں، یعنی مولا نے وہ کہا ہے نا کہ جب کوئی دفن ہو رہا ہو تو تم سمجھو کہ تم دفن ہو رہے ہو، تمہاری تدفین ہو رہی ہے، تم یہ سمجھ جاؤ، تو لہٰذا جب دفن ہوتے ہوئے ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم خود دفن ہو رہے ہیں۔ تو ایسے ہی یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد میں سوچا میرے ساتھ کیا ہوگا، میرے ساتھ بھی یہی ہوگا یقیناً، بس مردہ ہیں سب، کیونکہ یہ مردہ پرستی نہیں ہوئی کہ آپ مر جائیں تو آپ آ کے 2 الفاظ کہہ دیں، اور آج تو وہ بھی نہیں، لوگوں نے کہنے کے نہیں آئے، لوگوں کو چاہیے تھا جو اس وقت آج ہم آپ بقول آپ کے کہ لوگوں کو موجود ہونا چاہیے تھا۔ آج عید کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم جاب پر ہیں، ہم یہاں ہیں، ارے بھائی تھوڑا سا ٹائم دے کر جاؤ، یہ نام لکھواؤ، تو وہ تو اپنے ساتھ گلا لے گئے، بی بی کو انہوں نے گلا کیا ہوگا، نہیں کیا ہوگا، ایسے ہی تو کیا مخیر حضرات جو ایسے صاحب ثروت لوگ ہیں تو کیا ان کا فرض نہیں ہے؟ میں اب بھی کہہ رہا ہوں یہ کہ جو لوگ آپ کے درمیان بچے ہوئے ہیں نا، جو اثاثہ ہیں، ان کی حفاظت کر لیں، اگر ان کی حفاظت کر لیں گے تو شاید شہزادی کو صحیح سے چہرہ دکھانے کے قابل ہو جائیں گے۔ جو اثاثہ آپ کے ابھی موجود ہیں نا، ان کی حفاظت کر لیں آپ، ایک ایسے آپ بھی اس بارے میں اخلاقیات کا دامن مت چھوڑیں، بالکل ہونا چاہیے آپ بھی نا، کیونکہ یہ ایک ہمارے یہاں کیونکہ اتنی آپ بھی خدمات کر رہے ہیں، اور بھی ایسے نوحہ خان شاعر ہیں، آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے لوگ دنیا سے، کوئی نہیں پرسان حال کوئی نہیں ہے بھائی، معذرت کے ساتھ کوئی نہیں۔ یہ جو 3 سال کووڈ کے گزرے نا، آپ یقین کریں گے کسی نے پوچھا بھی نہیں، پیچھے لے گئے آپ کو، بندے کو، ہر کسی کو بھی نہیں پتا کہ کیا بیتی ہے، کیا گزری ہے،
کس پر کیا گزر رہی ہے، اور خاص کر جو آپ کو لیڈنگ کر رہے ہوں، آپ کے لیجنڈس ہوں. بالکل میں ان کی بات نہیں کر رہا جو تاجران خون امام حسین، میں ان کی بات نہیں کر رہا، وہ تو خوشحال ہیں. جنہوں نے خون حسین کا سودا کیا وہ خوشحال ہیں. بالکل. اور جو جی جی جنہوں نے مولا کی خدمت جی کی ہے وہ رو رہے ہیں اور مزید سب رلا ہی رہے ہیں. ایسے ہی. تو میں یہی چاہوں گا ساجد بھائی بھی کی توسط سے بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے لوگوں کی قدر کریں، کیونکہ یہ وقت جب دوبارہ واپس نہیں آتا. اب میشر صاحب واپس نہیں آئیں گے، ان کے گلے تھے وہ اپنے ساتھ لے گئے، انہوں نے کر دیے ہوں گے بیوی. بالکل ایسے ہی ایسے ہی. بس میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا، اور مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کو ہر بری گھڑی سے محفوظ رکھے. دعا میں اس طرح خدمت دعا میں کرتے رہیں. جزاک اللہ، بہت شکریہ.